محبت اہل بیت رسول کے لیے ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک میرے آقا کی تمام اولاد اہل بیت ہے، میرے آقا کے نواسے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، میرے آقا کی نواسیاں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حسن کی اولاد وہ اہل بیت رسول میں شامل ہے۔ یزید نے نہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور نہ ہی یزید اس قتل پہ راضی تھا، یہ آپ نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کہ اس بیان کو سن کر ایک طبقہ آپ کو وکیل یزید کہنے لگے تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہم وکیل اہل بیت رسول ہیں، وکیل یزید نہیں ہیں۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں، جنہوں نے اس میں ذرہ برابر کسی لحاظ سے بھی حصہ لیا ہے نا، ان پر قیامت کے دن تک کروڑ حال لعنتیں برستی رہیں۔ حضرت حسین کے قاتل لعنتوں کا ہی مستحق ہیں، جنہوں نے بڑی بے دردی سے ظلم سے کربلا میں اس پورے کنبے کو بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اللہ کی ان پر لعنت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چند دن پہلے ہمارے محترم اور ہمارے لیے مکرم مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے چینل پہ ایک بیان اپلوڈ کیا، جس میں انہوں نے بڑے سنجیدہ انداز میں اور متانت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس بیان میں انہوں نے بڑے خوبصورت لہجے میں خیر خواہی کے جذبے سے اور ہمدردی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میرے کچھ بیانوں پر انہوں نے اصلاح کی غرض سے نصیحتیں بھی فرمائیں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ تم وکیل اہل بیت بنو، وکیل یزید نہ بنو، اور اہل بیت سے محبت اور عقیدت کو اپناؤ۔ اس سلسلہ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ محبت اہل بیت رسول کے لیے ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت رسول کی محبت، پیار، عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کامل مومن ہی وہی ہے جو اہل بیت رسول سے محبت بھی کرے، عقیدت بھی رکھے، پیار بھی رکھے۔ ان سے بغض رکھنا یا اپنے دل میں ان کے متعلق کوئی ناروا سلوک ایک رائی کے برابر اپنے دل میں رکھنا، اسے منافقت کہیں۔ مگر اس کے ساتھ میں ایک بات اپنے مخدوم سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ اہل بیت رسول کا جو تصور ہے، کیا وہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیا اہل بیت کا تصور ان چار عظیم المرتبت رفیع الشان ہستیوں میں محدود ہے؟ کیا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، کیا وہ اہل بیت رسول میں شامل نہیں ہیں؟ کیا میرے آقا کی باقی تین بیٹیاں اہل بیت رسول میں شامل نہیں ہیں؟ کیا میرے نبی کے نواسے حضرت علی الزینبی اور سیدہ امامہ جو حضرت سیدہ زینب کی اولاد ہے، کیا یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ پھر میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان کی اولاد اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک میرے آقا کی تمام اولاد اہل بیت ہے، میرے آقا کے نواسے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، میرے آقا کی نواسیاں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، حضرت حسن کی اولاد وہ اہل بیت رسول میں شامل ہے۔ آپ سورت احزاب کی آیت نمبر 33 اور آپ سورت ہود کی آیت نمبر 73 اسے دیکھیں، آپ نے یقیناً اسے پڑھا ہوگا، تفسیروں پر آپ کی نظر ہوگی۔ کیا ان دونوں آیتوں میں صرف اور صرف اللہ کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں کہا گیا؟ تو ہم ان سب
کو اہل بیت رسول سمجھتے ہیں اور ان سے محبت اور ان سے پیار اور ان سے عقیدت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ وکیل یزید نہ بنو، اس سلسلے میں میں عرض کروں گا کہ ہم وکیل اہل بیت رسول ہیں، وکیل یزید نہیں ہیں۔ ہاں، آپ نے اپنے اس بیان میں ایک بڑی تحقیقی علمی آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ یزید نے نہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور نہ ہی یزید اس قتل پہ راضی تھا، یہ آپ نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا۔ اگر آپ کہ اس بیان کو سن کر ایک طبقہ آپ کو وکیل یزید کہنے لگے تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ نے جو بیان اپلوڈ کیا، جو نصیحتیں فرمائیں اور جو تحقیق آپ نے پیش فرمائی، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ تحقیق اور جستجو کا دروازہ کھلا۔ محقق لوگ، مبصرین، اہل علم، وہ اس پر اب تحقیق کرنے لگے، دونوں طرف سے حوالے آنے لگے اور لوگ کھوج میں لگے ہیں، جستجو میں لگے ہیں۔ تو یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے اور اس میں تحقیق ہونی چاہیے اور دونوں طرف سے اس میں جو تحقیق ہو وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ آپ نے ایک نقشہ پیش کیا جو مکے سے کوفے کی جانب آ رہا ہے، تو آپ نے اس میں تاثر دینے کی یہ کوشش فرمائی کہ کربلا جو ہے یہ اس راستے میں نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ 14 صدیوں کے بعد گوگل کے ذریعے آج راستے معلوم کر رہے ہیں۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آج اگر آپ گوگل سے مکے سے مدینے کا راستہ پوچھیں تو اس میں بدر نہیں آئے گا، تو کیا ہم انکار کر دیں گے کہ بدر جو ہے وہ مکے اور مدینے کے راستے میں نہیں ہے، جبکہ پہلے راستہ ہی مکے اور مدینے کے درمیان بدر کے راستے سے جاتا تھا، لیکن اب جب موٹر وے بنی تو وہ راستہ ختم ہو گیا، اب اس راستے میں بدر نہیں آتا۔ میں دور کی مثال کیوں، آپ اپنے قصبہ سے جب لاہور یا راولپنڈی جایا کرتے تھے تو جو شہر اور قصبے راستے میں آیا کرتے تھے، موٹر وے بننے کے بعد جب آپ سفر کرتے ہیں تو کیا وہ راستے، وہ قصبے اور وہ گاؤں اور وہ شہر اب بھی اس راستے میں آتے ہیں؟ تو کیا ہم انکار کر دیں گے کہ اس راستے میں یہ شہر اور قصبے نہیں آتے؟ آپ کو یہ راستہ مکے سے کوفہ یا کربلا یا دمشق، یہ راستہ آپ کو گوگل سے تلاش نہیں کرنا چاہیے تھا، بلدان کی کتابوں سے تلاش کرنا چاہیے۔ یعقوبی کی کتاب البلدان ہے اور لوگوں نے بھی اس پر کتابیں لکھی ہیں، اس سے آپ کو یہ نقشہ تلاش کرنا چاہیے تھا۔ ہم 4-5 نقشے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، عوام بھی اسے دیکھیں لیکن آپ اسے توجہ سے دیکھیں۔ یہ نقشے جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ ان پر غور کریں۔ ان میں جب مکے سے بندہ کوفے کی جانب آئے تو کوفہ مین راہ سے 25 میل کے فاصلے پر دائیں جانب رہ جاتا ہے اور وہاں سے ایک راستہ کربلا کی طرف نکلتا ہے جو تقریباً 88 میل ہے اور وہ راستہ کربلا سے ہوتے ہوئے سیدھا دمشق چلا جاتا ہے۔ آپ اس پر دوبارہ ایک دفعہ غور فرما لیں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی بے وفائی کو بھانپا کہ جن لوگوں نے خطوط لکھ کے مجھے بلایا تھا، عین موقع پر وہ لوگ فریق مخالف کی فوج میں، دستے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے میرے تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو انہوں نے وہاں 3 شرطیں پیش فرمائی تھی۔ ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس جانے، دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے اسلامی سرحدوں پہ پہنچا دو، تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ اس سے مذاکرات کے ذریعے خود طے کر لوں گا اپنا معاملہ۔ لیکن آپ نے ان 3 شرطوں پر اعتراض فرمایا۔ آپ نے کہا کہ یہ 3 شرطیں اسی ابو مخنف لوط ابن یحییٰ سے ہیں جس کو میں کذاب متروک الحدیث میں کہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 شرطیں بھی تو اسی سے نقل کی گئی ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ 3 شرطیں ہم الزامی طور پر ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس جنگ کو کفر و اسلام اور حق و باطل کا مارکا سمجھتے ہیں، اور ہم ان کی کتابوں کے حوالے دے کر انہیں سمجھاتے ہیں کہ اپنی کتابیں پڑھیے گا، آپ کی کتاب
کتابوں میں ان 3 شرائط کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں تو میں طبری سے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ حسین ابن عبد الرحمن سے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس پر ذرا آپ غور فرمائیں۔